میری بہن مجھ سے بڑی تھی اور اسکول کے مالی کے ساتھ چھٹی کے بعد کمرے میں چلی جاتی۔ میں اپنی بہن کو کہتا کہ تم غلط کر رہی ہو، میں گھر میں سب کو بتا دوں گا۔ وہ کہتی تمہارے گھر میں مانے گا کون؟ پھر ایک دن میں اسکول میں موبائل لے کر گیا، اپنی بہن اور اسکول کے پین کو ملتے دیکھ کر ویڈیو بنا کر گھر میں دکھا دی۔ کسی نے میری بہن کو کچھ نہ کہا، اور پھر اس رات جو میرے ساتھ ہوا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ توبہ توبہ۔ ابو کے انتقال کے بعد میری بڑی بہن نے ہمیں ایک والد کی طرح سہارا دیا۔ میں اپنی بہن سے کافی سال چھوٹا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد ہماری بہن نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری بہن تو جو میں نے دیکھا اس نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ میرے جسم سے ایک دن جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، مگر میرے ابو نے میری امی سے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے میرے ابو کے والدین ابو سے ناراض ہو گئے تھے۔ ابو کو ان کے حق کی زمین جائیداد نہ ملی تھی۔ میرے والد بس ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ شادی کے بعد ابو کے پاس پرائیویٹ نوکری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میرے ابو کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، مگر ابو کی پرائیویٹ نوکری کی تنخواہ سے ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، ایک بہن اور 3 بھائی تھے۔ بہن مجھ سے بڑی تھی، 2 بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ میری ایک بہن اور تینوں بھائی ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہمارے والد کو بہت شوق تھا کہ ہم پڑھ لکھ کر کسی اچھے مقام پر آ جائیں۔ آپی آمنہ شروع سے ہی ایک ذمہ دار لڑکی تھی۔ ہم بھائی تھوڑے لاپرواہ تھے۔ ابو اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ ایک دن ابو آفس سے واپس آئے، ابو کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ ابو اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ابو کو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ابو کو کالا یرقان ہے، اور پھر ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے میرے ابو کی بیماری لا علاج ہے۔ ابو کے بیمار ہونے کے کچھ دن بعد ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ہماری دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی۔ والد کے انتقال کے بعد تو جیسے ہم بے سہارا ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک ہی کمانے والا تھا، وہ ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم سب بھائی تو ابھی چھوٹے تھے کہ جب ابو کا انتقال ہوا تو گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ ابو کے نام تو کوئی جائیداد بھی نہیں تھی جو ہمارے کام آتی۔ ابو کے انتقال کے بعد امی نے 2-3 بار ابو کے گھر والوں سے رابطہ کیا کہ وہ کچھ ہماری مدد کریں، پر انہوں نے بھی کوئی سہارا نہیں دیا۔ اب ساری ذمہ داری میری والدہ پر آ گئی تھی، کیونکہ ہم سب تو ابھی چھوٹے تھے۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمیں پال رہی تھیں۔ امی روزانہ بہت گھروں میں کام کرنے جایا کرتیں۔ امی کے محنت کے پیسوں سے ہماری فیس اور 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ ابو کے غم اور دن رات کام کرنے کی وجہ سے امی تو جیسے چارپائی پر ہی لگ گئی تھیں۔ جب گھر میں ایسا انسان چلا جائے جو کمانے کا واحد ذریعہ ہو، تو اس کے جانے کے بعد گھر میں غم چھا جاتا ہے اور بھوک ناچنے لگتی ہے۔ امی کے بیمار ہونے کے بعد میری بڑی بہن نے ہم سب کو سنبھالا ہوا تھا۔ میری بہن آمنہ نے ابو کے ہوتے جتنی پڑھائی لکھائی کی تھی، اس تعلیم کی بنا پر آمنہ آپی بہت سی نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی، مگر آپی کو کوئی نوکری نہیں ملی۔ پھر آپی آمنہ نے اسی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا جہاں آپی نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ میری بہن ہمیں ایک باپ کی طرح پال رہی تھی۔ آمنہ آپی صبح اسکول جاتی اور شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور اسی نظام سے ہمارے گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ لیکن میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ میری بہن تو میں ابھی چھوٹا تھا۔ آمنہ آپی کی تنخواہ سے گھر میں بس 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ میں نے بہت بار اپنی بہن کو کہا کہ میں کسی دکان پر مزدوری کر لیتا ہوں، پر آپی نے کہا ہرگز نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں بس تم سب بھائیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں تاکہ تم لوگوں کا مستقبل سنور سکے۔ میری بہن ہماری پڑھائی پر سمجھوتا نہیں کرتی تھی، کیونکہ ابو کا شوق تھا کہ ہم پڑھ لکھ کر کسی اچھے مقام پر جائیں۔ ہم سب بھائی آپی آمنہ کے ساتھ اسکول جاتے اور آپی آمنہ کے ساتھ ہی واپس اسکول سے آتے تھے۔ ہماری بہن ہمارے لیے جو کر رہی تھی وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم بہن بھائی بھی اب دل لگا کر پڑھتے تھے، کیونکہ ابو کا خواب تھا کہ ہم اچھے مقام پر جائیں۔ امی اچانک سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھیں۔ امی کی دوائیوں کا خرچ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے سارے گھر کا خرچ
میری بہن سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ میں اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ بٹاؤں تاکہ ہم دونوں مل کر اپنے گھر کے اخراجات کو سنبھال سکیں۔ میں نے آپی آمنہ سے کہا کہ آپی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسکول کے بعد کسی دکان پر مزدوری کر کے گھر کے خرچ میں آپ کی مدد کروں۔ آپی آمنہ نے میری ضد پر کہا کہ میں ابھی نہیں چاہتی تھی کہ تم کوئی نوکری کرو، میں چاہتی تھی کہ تم ابھی صرف پڑھو، پھر بھی تم چاہتے ہو تو کوئی مناسب سی مزدوری کر لو۔ میں نے اپنے دوست کی ابو کی دکان پر اسکول کے بعد مزدوری شروع کر دی۔ میرے دوست کے ابو کی برتنوں کی چھوٹی سی دکان تھی۔ میں اسکول کے بعد دکان پر جاتا اور اپنی مزدوری کر کے شام کو گھر واپس آتا۔ اب میں روز اسکول کے بعد اپنی مزدوری پر چلا جاتا اور میری بہن میرے 2 بھائیوں کے ساتھ ہی اسکول سے واپس گھر آ جاتی۔ میں شام کو گھر آتا تو ہم سب مل کر کھانا کھا لیتے تھے۔ گھر کا اچھا نظام چل رہا تھا۔ بہن کی اسکول کی اور ٹیوشن کی تنخواہ سے اور میری تنخواہ سے بس گھر کے اخراجات چل رہے تھے، مگر امی کی دوائیوں اور بجلی کا بل وغیرہ دینے کے لیے اکثر پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے آپی کو اکثر پریشان دیکھا تھا، بلکہ اکثر رات کو آپی کو روتے دیکھا تھا۔ میری بد نصیبی یہ تھی کہ میری عمر چھوٹی تھی اور تعلیم کم تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری تنخواہ بھی بہت کم تھی، امی کی دوائیوں کا خرچ نہیں نکل رہا تھا۔ میں اور میری بڑی بہن بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر اب ہمارے والدین میں سے ہمارے ساتھ ہماری والدہ ہی تھیں اور ہم صرف اپنی والدہ کا ہی خیال نہیں رکھ پا رہے تھے۔ ہم اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اگلے دن میری بڑی بہن آمنہ نے امی سے کہا، میں اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آفس کا کام بھی کرنے لگ جاتی ہوں تاکہ امی کی دوائیوں کا خرچہ آسانی سے نکالا جا سکے۔ آمنہ آپی ہی اب ہمارے گھر کی بڑی تھیں، اب وہ ہی گھر کا ہر فیصلہ کرتی تھیں۔ میری بہن نے اپنا فیصلہ امی کو بتا دیا۔ امی نے بھی حامی بھر دی کہ وہ جیسا چاہتی ہے کر لے۔ میری بہن نے اگلے دن میری ماں سے آ کر کہا کہ اس کی بات اسکول کے پرنسپل سے ہو گئی ہے، کل سے آپی آفس میں کام کیا کرے گی تاکہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکے اور وہ گھر کے اخراجات کو سنبھال سکے۔ اب آمنہ آپی اگلے ہی دن سے اسکول کے بعد 2-3 گھنٹے آفس میں آفس کا کام کرنے کے بعد گھر آیا کرتی۔ میں اسکول سے سیدھا اپنی نوکری پر چلا جایا کرتا اور میری بہن اسکول کے آفس کا کام ختم کر کے گھر آ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ آمنہ آپی نے مجھے بہت بار کہا کہ میں وہ نوکری چھوڑ دوں اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دوں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اچھی طرح پڑھوں اور اپنے مستقبل کو کامیاب بنا لوں۔ میں نے آمنہ آپی سے وعدہ کیا کہ میں اس نوکری کے ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گا، اچھے نمبر حاصل کروں گا۔ اس بات کی بنا پر آپی نے مجھے یہ نوکری کرنے کی اجازت دی تھی۔ آپی ہمارا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ شاید میرے والد زندہ ہوتے تو اتنا خیال نہ رکھتے۔ آمنہ آپی ہماری تعلیم پر سمجھوتا نہیں کرتی تھیں۔ میری بہن سب بھائیوں کی تعلیم پر بہت توجہ دیتی تھی۔ آمنہ آپی کہتی تھی کہ وہ ہم سب بھائیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ ہم سب بھائیوں کا اور میری والدہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جب سے میری بہن نے اسکول میں آفس کا کام سنبھالا تھا، گھر کے اخراجات کافی اچھے سے چل رہے تھے۔ امی کی دوائی، گھر کا بجلی کا بل اور کھانا پینا بھی اچھا چل رہا تھا۔ اب ہمارے گھر کے حالات کافی سنبھل چکے تھے، لیکن مصیبت بھلا بتا کر آتی ہے۔ میں جس دوست کی ابو کی دکان پر کام کرتا تھا، اس دکان میں ایک دن اچانک شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ میرے دوست کے ابو نے وہ دکان بند کر دی۔ میری بنی بنائی مزدوری نوکری اسی دن ختم ہو گئی۔ بے شک وہ ایک چھوٹی نوکری تھی، مگر ہمارے گھر میں میری تنخواہ کافی مددگار تھی۔ میں نے گھر آ کر آپی آمنہ کو بتایا کہ آپی آمنہ نے کہا، اب میں تمہیں کوئی اور نوکری نہیں کرنے دوں گی، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی۔ آپی نے کہا، احمد، تم نے ایک بار مجھے اپنی ضد پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب میں تمہیں پڑھائی سے دھیان نہیں ہٹانے دوں گی۔ میں نے اپنی بہن کی بات پر حامی بھر دی اور کہا، اب میں صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دوں گا، جلد از جلد کسی مقام پر پہنچ جاؤں گا تاکہ جس طرح ہماری بہن ہم سب بھائیوں کی خدمت اور خیال کر رہی تھی، میں بھی اپنی بہن کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکوں گا۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا جس بہن کے بارے میں میرے دل میں اتنی جگہ ہے وہ ایسا کرے گی۔ اب ہم سب بھائی روز اپنی آپی کے ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ چھٹی کے وقت میں اپنے بھائیوں کو گھر لے کر آیا کرتا۔
جبکہ آپی اپنے کام کے لیے اسکول میں رک جایا کرتی، کیونکہ آپی کو اسکول میں پڑھانے کے بعد آفس کا کام بھی کرنا ہوتا تھا۔ آپی ہر روز چھٹی کے 3-4 گھنٹوں بعد ہی گھر واپس آیا کرتی تھی۔ میری بہن اسکول سے آنے کے بعد صرف کھانا کھایا کرتی، بنا آرام کیے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگ جایا کرتی۔ ہم سب بھائی اپنی بہن کی اس قدر محنت کے بعد دل لگا کر پڑھا کرتے تھے۔ پورے اسکول میں فرسٹ آتے میری بہن دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ ہمارا مستقبل سنوار سکے۔ لیکن اب تو ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے، گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ایک چیز مجھے عجیب لگتی تھی، میری سمجھ سے بھی باہر تھی۔ بعض اوقات میں رات کو اٹھتا تو میری بہن جاگ رہی ہوتی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میری بہن رات کو کیوں جاگتی ہے، جبکہ وہ تو سارے دن کی تھکی ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ جلدی سو جایا کرے، لیکن پھر بھی وہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کبھی کبھار نیند نہیں آتی۔ انسان کو گھر میں اتنے مسئلے ہوتے ہیں جو آپی دیکھتی ہیں۔ ایک دن میرے بھائی اسکول سے غیر حاضر تھے، میں اور صرف آپی ہی اسکول گئے تھے۔ اسکول سے جیسے ہی چھٹی ہوئی میں گھر کی طرف آنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ میری کچھ کتابیں کلاس میں ہی رہ گئی ہیں۔ میں اپنی کتابیں لینے کے لیے واپس اسکول کے گیٹ سے اپنی کلاس میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری بڑی بہن آمنہ اسکول کے پی این کے ساتھ ایک کمرے میں جا رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری بہن تو آفس میں کام کرتی ہے، اس کے ساتھ اسکول کے کسی کمرے میں کیوں جا رہی ہیں۔ میں نے سوچا کسی کام سے جا رہی ہوگی، کیونکہ اسکول کے پرنسپل نے میری سارے کام میری بہن کے ذمہ لگا رکھے تھے۔ میں اپنی کتابیں لے کر گھر آ گیا۔ اگرچہ یہ چیز میں نے ایک بار دیکھی تھی تو یہ مجھے معیوب نہ لگتی، لیکن میں اس بات کو کافی بار نوٹس کر چکا تھا کہ میری بہن چھٹی کے بعد پی این کے ساتھ اسکول کے ایک کمرے میں جاتی تھی، اور میں اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میری بہن پی این کے ساتھ اس طرح کمرے میں کیوں جاتی ہے۔ اگلے دن میں اور آپی کھانا کھانے کے بعد صحن میں بیٹھے تھے تو میں نے کافی سوچنے کے بعد آپی سے پوچھا کہ آپی، میں نے 2-3 بار آپ کو پی این کے ساتھ کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ میں نے آپی سے اس کی وجہ پوچھی۔ آپی نے دیر تک خاموشی تھامے رکھی اور پھر کہا، میں آفس کے کام کے ساتھ اسکول کی ساری مینجمنٹ بھی دیکھتی ہوں، جس میں اسکول کے ہر کمرے کی صفائی، ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تم ابھی چھوٹے ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ آپی نے مجھے غصے سے کہا کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزوں پر۔ میں آپی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ان کی بات بھی بجا تھی، کیونکہ اسکول کا پرنسپل ایک میل تھا، تو پرنسپل نے اسکول کے سارے کام آپی کے ذمہ کیے ہوئے تھے۔ آپی کی بات سن کر میں نے یہ بات اپنے دل اور دماغ سے نکال دی۔ اس بات کا یقین کر لیا کہ میں جیسا سوچ رہا ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن ہم لوگ آپی کو اسکول میں چھوڑ کر چھٹی کے بعد گھر آ چکے تھے کہ امی کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑی، اور پیسے آپی آمنہ کے بیگ میں تھے، تو امی نے کہا میں اسکول جاؤں، جا کر آپی آمنہ سے پیسے لے آؤں، کیونکہ اسکول ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ میں اسکول چلا گیا۔ اسکول میں آپی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے آفس میں دیکھا تو آپی وہاں نہیں تھی۔ میں نے آج آپی کو ایک کمرے میں دیکھا، پھر اپنی بہن کو اس پی این کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں جب آپی کو اس کے ساتھ کمرے میں جاتا دیکھتا، میں نے آپی سے کہا آپ غلط کر رہی ہیں۔ میں نے آپی سے کہا کہ یہ بات میں جا کر امی کو بتا دوں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو جب یہ کہا کہ میں یہ بات امی کو جا کر بتا دوں گا، آپی نے کہا تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، بہتر یہ ہے کہ تم اس بات سے دور رہو۔ میں سمجھتا تھا کہ میں یہ بات جا کر جب امی کو بتاؤں گا تو میری امی میری بات کا یقین کریں گی۔ میں نے جیسے آپی کی بات امی کو جا کر بتائی تو امی نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر امی نے میری بات پر کوئی رد عمل پیش کیوں نہیں کیا۔ کیا میں اپنی بہن کو بلا وجہ تو غلط نہیں سمجھ رہا تھا؟ اب میں نے سوچا کہ میں جا کر اس کمرے میں دیکھوں گا کہ میری بہن اس پی این کے ساتھ کمرے میں کیا کرتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں جس دن آپی کو دوبارہ اس پی این کے ساتھ کمرے میں جاتا دیکھوں گا، اس دن آپی کا پیچھا کروں گا، حقیقت پتہ کر کے رہوں گا۔ کچھ دنوں بعد میں نے پھر سے آپی کو اس پی این کے ساتھ کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں کچھ دیر بعد کمرے کی طرف گیا۔ جو میں نے دیکھا وہ دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جانی چاہیے تھی، لیکن ایک بھائی کے لیے
یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اب مجھ میں کھڑا رہنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس وقت تو اپنی بہن سے کچھ نہیں کہا۔ میں اسکول سے گھر آنے کے لیے اسکول سے نکل پڑا۔ جب میں گلی میں چل رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سب لوگ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، جیسے مجھے کہہ رہے ہوں کہ میں ایک بے عزت بھائی ہوں۔ میں نے گھر آ کر والدہ کو وہ سب کچھ بتایا جو میں دیکھ کر آیا تھا۔ وہ سب بتاتے ہوئے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میری بہن نے میری عزت مٹی میں ملا دی تھی۔ میں اپنی بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ ملتے دیکھ کر آیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی بہن کو زمین میں زندہ دفن کر دوں۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ ہی ہم سے کہتی، ہم عزت سے اس کی شادی کروا دیتے۔ اس طرح اپنی عزت کیوں خراب کر رہی تھی؟ میں نے اپنی ماں سے کہا، آج کے بعد اس بد چلن سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میری سب باتوں پر میری ماں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی بات پر بھی میری ماں کیوں خاموش ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری ماں تو میری بہن کو کسی کے ساتھ چکر چلاتے ذرا خیال نہیں آیا۔ میری بہن ایسی نہیں تھی۔ میں یہ سب کہنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جو دیکھا اس کا میری طبیعت پر اس قدر اثر تھا کہ مجھے نہیں پتا میری بہن کب واپس آئی، کب میری ماں نے اس کو ساری بات بتائی اور کب رات ہو گئی۔ میں جب اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر گیا، میرے ساتھ جو ہوا وہ اسکول والے صدمے سے زیادہ دردناک تھا۔ میں نے اپنی بہن اور ماں کو جو باتیں کرتے سنا، وہ ایک بات میرے کانوں میں چبھ رہی تھی اور میرا دل چیر رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو اتنا غلط سمجھ بیٹھا۔ میں تو اپنی بہن سے تعلق توڑنے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں سوچتا تھا میری بہن اتنی بد چلن ہے، میں اپنی بہن سے تعلق ختم کر دوں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا میں تو سراسر غلط کرنے جا رہا ہوں۔ میری بہن تو صرف ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے 2 وقت کی روٹی کے لیے، ہمارے کپڑے جوتوں کے لیے ہر روز اپنی عزت بیچ دیتی۔ میری بہن چھٹی کے بعد آفس میں کام نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنی عزت بیچا کرتی، صرف ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے، ہماری پڑھائی پوری کروانے کے لیے۔ میں اس عظیم بہن کو غلط کہہ بیٹھا۔ میری بہن میری امی کو گلے لگا کر رو رہی تھی اور اس قدر زاروں قطار رو رہی تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو بھوک میں نہیں دیکھ سکتی۔ کہہ رہی تھی میں اپنے بھائیوں کا مستقبل سنورا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میری ماں سے کہہ رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے بھائی ایک اچھی تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے مقام تک جائیں۔ میری بہن ہم سب کے لیے اس قدر اچھا سوچ رہی تھی۔ میں اپنی بہن کے بارے میں اس قدر غلط سوچ رہا تھا۔ میں تو شرم سے ڈوب رہا تھا۔ میں فوراً سے بھاگا، اپنی بہن کو گلے لگایا اور رو پڑا۔ آپی آمنہ میرے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز میرا سینہ چیر رہی تھی۔ میری پیاری بہن مجبوری میں اپنا سودا کرتی۔ میرا دل کر رہا تھا اپنی بہن کو اپنی جان وار دوں۔ میری بہن کا دکھ اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ میں نے آپی سے کہا بس اب مجھے معاف کر دو۔ اب مجھے پتہ چلا میری ماں نے ان تصاویر پر اس لیے رد عمل نہیں کیا تھا کیونکہ میری ماں بھی اس تلخ حقیقت کو جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنی عزت بیچ کر ان کا پیٹ اور ان کی دوائی ان کے بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ میں نے آپی سے کہا انہوں نے اتنا برا راستہ آخر کیوں کر اپنایا؟ آپی نے کہا جہاں بھی جاب کے لیے جاؤ وہاں عورتوں کی عزت کو ایسے ہی خراب کیا جاتا ہے۔ اسکول میں نوکری کے لیے بھی پرنسپل کی عجیب عجیب باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ آپی نے بتایا کہ جب ہر جگہ عزت ہی خراب ہونی ہے تو پھر کیوں نہ یہی کر کے اپنے گھر کے خرچے پورے کروں۔ میری آپی یہ سوچ کر عزت بیچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں دل لگا کر پڑھوں گا مگر عزت سے پیسے کمانے میں اپنی بہن کی مدد کروں گا۔ آپی کو بہت اچھی سلائی آتی تھی۔ میں نے آپی کو کپڑے سینے والی مشین لا کر دی۔ اب آپی کپڑے سیتی اور میں اسکول کے بعد وہ کپڑے بازار میں جا کر مختلف بوتیک پر دے آتا۔ اس طرح ہمارے گھر کا خرچ بہت اچھا چل رہا تھا اور میری بہن بھی اب گھر میں محفوظ تھی۔ اس گھر میں فاقے نہیں تھے۔ میں نے دن رات محنت کر کے اچھی تعلیم حاصل کی۔ آج میں ایک 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں۔ مجھے اپنی بہن پر فخر ہے۔ آج اس کی بدولت ہم اس مقام پر ہیں۔ اب میں کوشش میں ہوں کہ میری بہن کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو اور میں اسے عزت سے اگلے گھر رخصت کروں۔ لڑکیوں کا اپنی عزت بیچنے کی ایک وجہ ہمارا معاشرہ بھی ہے۔ آج کل ہر نوکری والی جگہ پر لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں تو لڑکیاں مجبور ہو کر عزت کی اور محنت کی نوکری کی بجائے اس شارٹ کٹ کو اپنا لیتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں محنت کر کے گھر سے نکلتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ نوکری والی جگہ پر بھی آخرکار لوگ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر عزت کو خراب کریں گے
تو پھر وہ لڑکیاں کسی عزت والی نوکری کی بجائے اس کام کو اپنا پیشہ بنا لیتی ہیں اور اپنا گھر چلاتی ہیں۔